بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ امریکی شہری نفرت امیز اور اشتعال انگیز تقاریر کو مسترد کرتے ہیں۔ برطانوی شہزادہ ہیری، الیکشن کا فیصلہ سپریم کورٹ میں ہو سکتا ہے، صدر ٹرمپ۔ عمرہ اور زیارت کرنے والوں کے لیے ایک بڑی خبر، موسم کی تبدیلی کے دوران کون سی کھانسی کورونا کی علامت ہو سکتی ہے؟ نوجوان کو ریلوے لائن پر گانے سننے کی قیمت جان گنوا کر ادا کرنی پڑی۔ کورونا کے خلاف لڑائی میں انسانیت فتح یاب ہوگی، چینی صدر۔ رات گئے تک جاگنا جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے، طبی تحقیق۔ صدر ٹرمپ شہزادہ ہیری کی بیوی سے ناراض، ہم چاہیں گے کہ ہم پر بھارت کی بجائے چائنا کی حکومت ہو، فاروق عبداللہ۔ کورونا کے باعث نوبیل انعام کی تقریب ملتوی۔ وہ 6 پاکستانی بینک جن کے ذریعے کی جانے والی منی لانڈرنگ سامنے آ گئی۔ اپنے بچے کے علاج کے لیے خاتون کا اپنا دل فروخت کے لیے پیش۔ جماعت کا کوئی رکن آئندہ عسکری نمائندوں سے ملاقات نہیں کرے گا، نواز شریف۔ نہار منہ لیموں پانی پینے کے حیرت انگیز فوائد۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ برطانوی شہزادہ ہیری نے امریکی انتخابات سے قبل امریکی شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ نفرت امیز اور اشتعال انگیز تقاریر کو مسترد کر دیں اور نومبر انتخابات میں ووٹ ضرور دیں، کیونکہ جب کئی بار برائی اچھائی پر غالب آ جاتی ہے، چاہے ہم اس بات کو تسلیم کریں یا نہ کریں، تو ہم اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں کھو دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ انتخابات میں ووٹ نہیں دے رہے کیونکہ وہ امریکی شہری نہیں ہیں اور انہوں نے برطانیہ میں کبھی بھی ووٹ نہیں دیا۔ دوستو، یاد رہے کہ برطانوی شاہی خاندان کے ممبران روایتی طور پر ووٹ نہیں دیتے اور ملکہ برطانیہ سیاسی طور پر غیر جانبدار ہوتی ہیں۔ اگرچہ برطانوی قانون میں شاہی خاندان کو ووٹ ڈالنے پر پابندی عائد نہیں ہے، لیکن ان کے لیے ایسا کرنا غیر آئینی سمجھا جاتا ہے۔ امریکی صدارتی انتخابات میں محاذ آرائی بڑھنے لگی۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ دھاندلی کی کوشش ہو رہی ہے، الیکشن کا فیصلہ سپریم کورٹ میں ہو سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ نومبر کے انتخابات ہار گئے تو اقتدار کی پرامن منتقلی کا عہد نہیں کر سکتے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ پوسٹل ووٹنگ پر شک کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انتخابی نتائج کا فیصلہ سپریم کورٹ میں ہو سکتا ہے۔ دوستو، صدر ٹرمپ نے چند روز قبل امریکی سپریم کورٹ کی مرنے والی جج روتھ بیڈر کی جگہ نئی جج کی تعیناتی کا اعلان کیا تھا۔ اب وہ صدارتی انتخاب کا معاملہ سپریم کورٹ میں لے جانا چاہتے ہیں۔ دوسری جانب صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے صدر ٹرمپ کی انتخابات سے قبل سپریم کورٹ جج کی تقرری کا منصوبہ طاقت کا غلط استعمال قرار دیا تھا۔ انہوں نے امریکی شہریوں سے اپیل کی تھی کہ وہ اہل اقتدار تک اپنی آواز پہنچائیں کہ وہ طاقت کے ناجائز استعمال کا ساتھ نہیں دیں گے۔ سعودی وزارت حج اور عمرہ نے کہا ہے کہ عمرہ اور زیارت کی مرحلہ وار بحالی کا آغاز اندرون ملک سے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے ہوگا۔ ایک ایپلیکیشن کے ذریعے عمرہ یا مسجد نبوی شریف کی زیارت کے لیے اجازت نامہ حاصل کرنے کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ سب سے پہلے خود کو شناختی کارڈ یا اقامہ نمبر کے ذریعے رجسٹر کرنا ہوگا۔ ایپلیکیشن میں 3 آپشن دیے جائیں گے: عمرے کی ادائیگی، حرم میں نماز یا مسجد نبوی شریف کے روزہ اطہر میں نماز کی ادائیگی۔ ان میں سے کسی آپشن پر کلک کرنا ہوگا۔ بعد ازاں دستیابی کو دیکھتے ہوئے صارف کو دن اور وقت کا آپشن دیا جائے گا، جسے پسند کرنے کے بعد طے شدہ دن اور وقت پر صارف کو مکہ مکرمہ میں قائم کیے جانے والے مراکز میں جمع کرانا ہوگا۔ یہاں پہنچ کر موجود اہلکار کو اپنا اجازت نامہ دکھانا ہوگا۔ حفاظتی اور احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے اور ہدایات کی پابندی کے ساتھ عمرہ ادا کرنا ہوگا۔ عمرہ کی ادائیگی کے بعد دوبارہ اسی مرکز کی طرف واپس آنا ہوگا۔ صارف عمرہ کی ادائیگی کے بعد مکہ مکرمہ کے کسی ہوٹل میں قیام کرنا چاہے تو اسے اختیار ہوگا، البتہ حرم میں نماز کی ادائیگی کے لیے اسے اجازت نامہ حاصل کرنا ہوگا۔ حرم مکی شریف کے حوالے سے یہ ضابطہ مکہ مکرمہ کے رہائشیوں پر لاگو ہوگا۔ وہ اگر حرم میں نماز ادا کرنا چاہیں تو انہیں اس کے لیے اجازت نامہ لینا ہوگا۔
دنیا بھر میں موسم کی تبدیلی کے باعث کھانسی، نزلہ اور زکام عام بیماریاں بن جاتی ہیں، لیکن اب یہ فرق کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ آیا یہ موسمی بیماری ہے یا کورونا کی علامات ہیں۔ ماہرین نے اس ضمن میں ایک وضاحت جاری کی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ کون سی کھانسی کورونا کی مؤثر علامت ہو سکتی ہے۔ برطانوی ماہرین کے مطابق اگر کسی مریض کو 24 گھنٹوں تک 1 یا 3 یا پھر اس سے زیادہ گھنٹوں تک کھانسی کے دورے کا سامنا ہو تو ممکنہ طور پر یہ کورونا کی علامت ہو سکتی ہے، جس کے لیے فوری ٹیسٹ کروانا ضروری ہے۔ کھانسی کورونا کی چند نمایاں علامات میں سے ایک ہے، جبکہ تیز بخار اور سونگنے یا چکھنے کی حس سے محرومی بھی کورونا کی مؤثر علامات شمار کی جاتی ہیں۔ موسمی تبدیلی کے دوران کھانسی ایک سنگین مسئلہ ہے۔ اگر کھانسی ایک دن رہنے کے بعد اگلے دن ختم ہو جائے تو ٹھیک ہے، اگر کھانسی کا نہ رکنے والا سلسلہ چل پڑا ہے تو ایسی صورت کورونا کی ہو سکتی ہے۔ کنگز لندن کالج کے جنیاتی امراض کے پروفیسر ٹم اسپیکٹر نے اپنی رائے دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر گلے کے گدود پھول گئے اور چھینکیں آ رہی ہیں تو بہت زیادہ امکان یہ ہے کہ وہ کورونا کا شکار نہیں ہے۔ بھارتی ریاست راجستھان کے ایک نوجوان کو ریلوے لائن پر ایئر فون کے ساتھ گانے سننے کی قیمت اپنی جان گنوا کر ادا کرنی پڑی۔ 23 سالہ دیو سنگھ ریلوے پھاٹک نمبر 70 میں ایئر فون لگا کر اونچی آواز میں گانے سنتے ہوئے ریلوے پٹری پار کر رہا تھا کہ اس کا شکار ہو گیا۔ نوجوان اس قدر گانے سننے میں مگن تھا کہ اسے ٹرین آتے ہوئے دکھائی نہ دی، جبکہ ڈرائیور نے ہارن بجا کر اسے خبردار کرنے کی کوشش کی مگر اسے آواز نہ آئی۔ چینی صدر کا کہنا ہے کہ مختلف ممالک کے لوگوں کو اکٹھا ہونا ہوگا، عزم، حوصلے اور لگن کے ساتھ جو اندھیروں کو اجالوں میں تبدیل کر دے۔ ہمیں اس آفت کا مقابلہ جاری رکھنا ہوگا۔ اس کورونا کو شکست دی جائے گی اور انسانیت اس لڑائی میں فتح یاب ہوگی۔ صدر نے کہا کہ برابری کے دور میں ممالک کو اخلاقی معیار کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے اور بین الاقوامی اصولوں پر عمل کرنا چاہیے۔ خاص طور پر بڑے ممالک کو بڑے ممالک کی طرح کام کرنا چاہیے۔ انہیں زیادہ سے زیادہ دنیا کی بہتری کا سامان مہیا کرنا چاہیے، اپنی ذمہ داریاں نبھانا اور لوگوں کی توقعات پر پورا اترنا چاہیے۔ رات گئے تک جاگنا اور صبح اٹھنے میں مشکل محسوس کرنا جان لیوا بیماری کا باعث بن سکتا ہے۔ برطانیہ کی لیسٹر شائر یونیورسٹی اور آسٹریلیا کی جنوبی آسٹریلیا یونیورسٹی کی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ لوگوں کی سونے کی عادات اور ذیابیطس ٹائپ 2 کے درمیان تعلق موجود ہے۔ ماہرین نے بتایا کہ رات گئے تک جاگنے والے افراد میں کسی بھی مرض سے درمیانی عمر میں موت کا خطرہ جلد اٹھنے والوں کے مقابلے میں 10% زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اس عادت کے نتیجے میں ذیابیطس کا خطرہ 30%، دماغی امراض کا 25%، معدے کے امراض کا خطرہ 23%، جبکہ نظام تنفس کا خطرہ 22% تک بڑھ جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق رات گئے تک جاگنا صحت کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ امریکہ میں منتقل ہونے والے شہزادہ ہیری کی بیوی میگن سے بھی ناراض ہو گئے۔ شہزادہ ہیری اور اس کی بیوی کی جانب سے جو بائیڈن کی حمایت میں ویڈیو بنانا امریکی صدر کو شدید ناگوار گزرا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ میگن کے فین نہیں لیکن شہزادہ ہیری کے لیے دعا گو ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میگن سے جڑنے کے بعد شہزادہ ہیری کو دعاؤں کی سخت ضرورت ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ شہزادہ ہیری اور اس کی بیوی نے ایک ویڈیو میں امریکی شہریوں سے نفرت انگیز تقاریر کو مسترد کرنے اور صدارتی انتخاب میں حصہ لینے کی اپیل کی تھی۔ مقبوضہ وادی کے سابق وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ مقبوضہ وادی نے کبھی بھی خود کو بھارتی تسلیم نہیں کیا۔ فاروق عبداللہ کا کہنا تھا کہ مقبوضہ وادی کا وقار بحال کرنے کے لیے پرامن کوششیں آخری سانس تک جاری رکھوں گا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہاں رہنے والے خود کو بھارتی محسوس نہیں کرتے بلکہ چاہیں گے کہ ان پر بھارت کی بجائے چائنا کی حکومت ہو۔ کورونا کے باعث سویڈن میں 9 اکتوبر کو ہونے والی نوبل انعام کی تقریب ملتوی کر دی گئی ہے۔ نوبل انعام کی روایتی تقریب کو دسمبر میں ٹی وی پر دکھایا جائے گا۔ دوستو، یاد رہے کہ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان امن معاہدہ کرانے پر امریکی صدر ٹرمپ کو نوبل امن انعام کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ ناروے کے رکن پارلیمنٹ کرسٹیان ٹبرنگ نے صدر ٹرمپ کا نام نوبل امن انعام کی نامزدگی کے لیے پیش کیا تھا۔
کچھ دن پہلے امریکہ میں جاری ایک رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ کئی بڑے اور بین الاقوامی بینک منی لانڈرنگ اور مجرمانہ سرگرمیوں سے حاصل ہونے والی رقوم کی ترسیل میں معاونت کرتے رہے ہیں۔ تحقیقات میں اب 6 پاکستانی بینکوں کے نام بھی سامنے آ گئے ہیں جو منی لانڈرنگ میں لوگوں کی مدد کرتے رہے ہیں۔ ان پاکستانی بینکوں میں مبینہ طور پر الائٹ بینک، یونائٹڈ بینک، حبیب میٹرو بینک، بینک الفلاح، اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک اور حبیب بینک شامل ہیں۔ ان 6 بینکوں کے ذریعے $20 لاکھ کی منی لانڈرنگ کی گئی۔ یہ منی لانڈرنگ 29 مختلف ٹرانزیکشن کے ذریعے کی گئی جو پاکستان میں یا پاکستان سے باہر کی گئی۔ دوستو، وکی لیکس کے بعد یہ دوسرا بڑا بین الاقوامی سطح کا سکینڈل بن کر سامنے آ رہا ہے جس میں ان 6 پاکستانی بینکوں کے ساتھ ساتھ الطاف خانانی کی کمپنی کا نام بھی آ رہا ہے۔ اب تک دنیا بھر کے جتنے بھی بینکوں کے نام اس سکینڈل میں سامنے آ چکے ہیں ان کے ذریعے مجموعی طور پر $20 کروڑ سے اوپر کی منی لانڈرنگ کی گئی ہے۔ دوستو، دنیا میں ماں کا نعم البدل ممکن نہیں اور ماں کی محبت شاید دنیا کی خالص ترین محبت ہے۔ اب بھارت میں رہنے والی اس غریب ماں کو ہی دیکھ لیجئے جس نے اپنے بچے کے علاج کے لیے رقم نہ ہونے پر اپنا دل اور دیگر اندرونی اعضاء فروخت کے لیے لگا دیے ہیں۔ اس خاتون کا نام شانتی بتایا گیا ہے جو اپنے 5 بچوں کے ہمراہ ارناکولم کی ایک سڑک کے کنارے بیٹھی ہے۔ اس خاندان نے وہاں چند کرسیاں رکھی ہوئی ہیں اور زمین پر ہی سونے کا انتظام کر رکھا ہے۔ شانتی نے ایک بڑے کاغذ پر اپنے اعضاء فروخت کرنے کا اشتہار لکھ کر بھی نمایاں جگہ پر لگا رکھا ہے جہاں سڑک پر آنے جانے والے لوگوں کی اس پر نظر پڑے۔ اس اشتہار پر شانتی نے لکھ رکھا ہے کہ اس نے اپنے بچے کے علاج پر جمع پونجی خرچ کر دی ہے اور سڑک پر آ گئی ہے۔ چنانچہ اب وہ اپنے بیٹے کے علاج کے لیے اپنا دل، گردے اور دوسرے اعضاء فروخت کرنا چاہتی ہے۔ اس خاتون کا کہنا تھا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں جس کی وجہ سے میں دل اور دوسرے اعضاء بیچنے پر مجبور ہو چکی ہوں۔ مجھے کسی بھی طرح $20 لاکھ اکٹھے کرنے ہیں، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ دوستو، یہ معاملہ سامنے آنے پر کئی افراد اور گروپس اس خاتون کی مدد کے لیے آگے آ گئے ہیں اور امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ جلد ہی اس کے بیٹے کے علاج کے لیے مطلوبہ رقم مہیا کر دی جائے گی۔ میاں نواز شریف کا کہنا ہے کہ ان کی جماعت کا کوئی رکن آئندہ انفرادی، جماعتی یا ذاتی سطح پر عسکری اور متعلقہ ایجنسیوں کے نمائندوں سے ملاقات نہیں کرے گا۔ نواز شریف کا کہنا تھا کہ حالیہ واقعات سے ایک بار پھر ثابت ہوتا ہے کہ کس طرح بعض ملاقاتیں 7 پردوں میں چھپی رہتی ہیں اور کس طرح بات کی تشہیر کر کے مرضی کے معنی پہنائے جاتے ہیں۔ نواز شریف کا کہنا تھا کہ یہ کھیل اب بند ہو جانا چاہیے۔ دوستو، یاد رہے کہ کچھ دن پہلے مریم نواز نے کہا تھا کہ ہماری پارٹی کے کسی بندے کی آرمی چیف یا آرمی کے کسی بندے سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، لیکن دوسرے ہی روز DGISPR میجر جنرل بابر افتخار نے دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اور سندھ کے سابق گورنر محمد زبیر نے بحری فوج کے سربراہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ سے اپنی جماعت کے قائد نواز شریف اور ان کی بیٹی اور مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کے حوالے سے 2 ملاقاتیں کی تھیں۔ دوستو، دل بہت کرتا ہے کہ میں بھی اس خبر پر اپنا تبصرہ دوں، لیکن میرا کام ہے خبر دینا اور تبصرہ کرنا آپ کا کام، اس لیے میں چاہوں گا کہ اس خبر پر ضرور اپنا تبصرہ دیجیے گا۔ لیموں کا شمار پھلوں کی کیٹیگری میں ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا پھل ہے جو کہ بے شمار فوائد سے بھرپور ہے اور صرف لیموں ہی نہیں بلکہ اس کا پانی بھی صحت پر حیرت انگیز اثرات مرتب کرتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر روزانہ صبح نہار میں 1 گلاس نیم گرم لیموں پانی پی لیا جائے تو یہ بہت سی بیماریوں سے نجات دلا سکتا ہے اور بہت سی بیماریوں کو ہونے سے روک سکتا ہے۔ لیموں کے رس میں وٹامن B، وٹامن C، پوٹاشیم اور کاربوہائیڈریٹس کے علاوہ کچھ ایسی صحت بخش روغنیات بھی شامل ہوتی ہیں جو صحت کے لیے بہت ہی مفید ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ لیموں کا رس ایک قدرتی اینٹی آکسیڈنٹ کا کام بھی کرتا ہے۔ بڑے ہوئے وزن کو کم کرنے کے لیے ایک آسان اور گھریلو نسخہ یہ ہے کہ روزانہ صبح نہار میں 1 گلاس نیم گرم پانی میں لیموں کے چند قطرے شامل کر کے پی لیا جائے۔ یہ تیزی سے وزن کو کم کرتا ہے اور اس کے کوئی مضر اثرات بھی نہیں ہوتے۔ نیم گرم لیموں پانی کا استعمال کولیسٹرول کو کم کرتا ہے اور جسم میں موجود فالتو چربی کو ختم کرتا ہے۔
روزانہ صبح نہار منہ نیم گرم پانی میں لیمو نچوڑ کر پی لیا جائے تو یہ اینٹی آکسیڈنٹ کو بہتر کرنے کا کام کرتا ہے۔ لیمو میں وٹامن سی کثیر مقدار میں پایا جاتا ہے، جس کا کام جلد کے امراض کو دور کرنا ہے اور قوت مدافعت کو بڑھانا ہے۔ اس سے جسم کو بیماریوں اور جراثیموں سے لڑنے کی طاقت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ نیم گرم لیمو پانی کینسر اور دل کی مختلف بیماریوں سے بھی دور رکھتا ہے۔ لیمو کے رس میں شامل پوٹاشیم گردے کی پتھری بننے سے بھی روکتا ہے۔ نظام ہضم میں خرابی معدے میں پیدا ہونے والی تیزابیت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ معدے کے انفیکشن وغیرہ کی وجہ سے بھی ہاضمہ خراب ہو سکتا ہے۔ ان تمام صورتحال کے لیے لیمو کا پانی بے حد فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ معدے کی جلن اور تیزابیت کو ختم کرنے میں لیمو کا پانی اکسیر کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔